السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، یہ ہے کہ آیت نمبر 22 اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سنانی ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ دوسری نشست ہماری شروع ہو رہی ہے، پہلی ریویژن کی ہوتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ أعوذ باللہ بالله من من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جناب، آیت نمبر 22 جلدی میں کل ہوئی اور 23 بھی ہوئی۔ یہ جو آیت ہے نا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبہ۔ ایک تو اس کا ترجمہ کہ ہم پاک ہوا کے ساتھ یا موافق ہوا کے ساتھ ان کو لے کر ان کے ساتھ وہ کشتیاں چل پڑتی ہیں، یہ جملہ بن جائے گا۔ وَفَرِحُوا بِهَا، یہاں پہ آ کے وقف کوئی نہیں ہے لیکن جملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسا آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ترجمہ کیا۔ پھر جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، اور پھر ان پر سمندر کے اندر بہت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے ہر جگہ سے موجیں ان کے پاس آ جاتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں ان موجوں کے ساتھ۔ تو اس مشکل گھڑی کے اندر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کے دین کو اسی اللہ کے لیے خالص کرنے والے بن کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹ سپیچ میں ہے ان کی پکار، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، اے اللہ بریکٹ میں کر لیں، یقیناً اگر تو نے ہمیں اس بریکٹ میں طوفان کر لیں، اس لیے کہ یہ طوفانی کیفیت ہے، اس طوفان سے نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بتانا یہ تھا کہ فتح مکہ جب ہوا تو سارے لوگ کو معافی دے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 6 افراد تھے جن میں 2 عورتیں تھیں اور 4 مرد تھے۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان کا جرم جو ہے معافی سے بڑا سخت ہے، تو ان کو قتل کرنا ہے۔ تو حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے۔ تو ڈر کے بھاگے تو آگے سمندر کے بھی آئے ہوں گے، جدہ بحر احمر پہ، تو جب وہاں پہنچے ہوں گے تو وہاں طوفان آ گیا۔ تو اس طوفان میں جو ملاح تھا اس نے یہی لفظ کہے، یہ جو ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ موافق ہوا پہلے ہوئی، پھر وہ ریح عاصف آ گئی اور پھر موجیں ہر طرف سے آ گئیں، تو لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے الہ کو پکارنے لگے۔ تو اس بندے نے کہا کہ خدا کے بندو، یہاں اب اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت اکرمہ نے جب یہ سنا کہ یہ بھی اللہ کی طرف ہی رجوع کر رہے ہیں تکلیف کے وقت، تو اس قسم کا موقع ان پر شاید نہ آیا ہو، تو فوری طور پر وہ واپس آئے۔ تو کہنے لگے کہ بھی اس سے تو اچھا یہ ہے
کہ جس میں دعوت سے بھاگ کے جا رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پسند نہیں کرتا تھا اور بھاگ کے جا رہا تھا، یہ تو وہی ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں جاؤں اور جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امان پاؤں۔ جی تو وہ واپس آ گئے اور واپس آ کے اپنی بیٹی جو تھی ان کو ساتھ لیا، وہ ان کو ساتھ لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو اسی طریقے سے جہاں تک میرا علم ہے، ہند ابو سفیان کی وائف بھی تھیں جس نے حضرت حمزہ کا مسلح کیا تھا اور جگر نکال کے کچا کھایا بھی تھا، تو اس کے بارے میں بھی یہ تھا۔ اور یہ ہے کہ وہ بھی اوپر پردہ کر کے اور آپ مطلب اپنا ان کے وہاں آ گئی، تو جب اور آ کے معافی مانگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ باقی کا کیا بنا وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ جو چیز اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر دم تکلیف ہو یا خوشی کا وقت ہو، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ وہ بھی سبحانہ یہ وتعالی۔ نہیں ہے کہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو اور اللہ کے ساتھ بھی ہو، نہیں، وہ یہ ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ آدمی سچ بولتا ہے، جی جی دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اس کو یاد جی کرنا ہے کہ وہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے بنا کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ یقیناً اگر تو نے آج اس طوفان سے ہمیں نجات دے دی تو ہم تیرے شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہم وہ تو کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں یا اور ہے، تو مسلمان کو اس سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ فطرت انسانی بتا رہا ہے، ذرا جلدی جلدی اوپر کریں گے کہ فلما انجاہم، جب ہم پھر ان کو نجات دے دیتے ہیں، مشکل ختم ہو گئی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، وہ اپنی اس غلامانہ ذہنیت کو یا حاجت مندانہ جو شخصیت تھی اس کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ زمین کے اندر بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں، سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ ان کا حق نہیں ہے، بغیر الحق کے، نہ حق کے۔ تو میں اس کو دوبارہ کروں گا، فلما انجاہم، جب وہ اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اس طوفان سے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، ترجمہ کریں ذرا۔ پھر تو جب وہ اس وقت زمین میں ناحق وہ اس وقت کرتے ہیں، کرنے تو لگتے اس زمین پر وقت وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوبارہ وہی روش جو ہے بغاوت کی، سرکشی کی، وہ ان کے پاس آ جاتی ہے اور میں اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں پتہ نہیں کہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اب ان کو بڑے پیار سے سمجھا رہا ہے، ورنہ یا ایسے کر کے نہ بلاتا، یا ایھا الناس، ترجمہ جی، اے لوگ، ہیں اے لوگ۔ اے لوگ، لوگو، اے لوگو، یہ میں آپ کو دنیا کے اندر بتا رہا ہوں، تم زندہ ہو، سوچ سمجھ کے اس کھیتی کے اندر اپنا حل چلا رہے ہو، اس کا پھل ہی تم نے کھانا ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، ترجمہ، بے شک بے تمہاری شک سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہوگی۔ بے شک تمہاری سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہوگی۔ خلاف ہم کرتے ہیں، اعلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا بوجھ تمہارے نفسوں پر ہوگا۔ لام کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق، اعلیٰ، وہ والا ہن مثل الذی علیہن، یاد رکھیے گا، کیوں جی؟ جی جی یاد ہے۔ ان عورتوں کے حقوق اتنے ہی ہیں جتنے ان پر فرائض ہیں بوجھ کے، تو لہذا اعلیٰ کا کئی دفعہ ترجمہ ہم پر کرتے ہیں
اور بوجھ تو کہ کہہ نہیں سکتے، لہذا ہم اس کا ترجمہ خلاف کر لیتے ہیں۔ کیوں جی، سمجھ آئی؟ جی جی سر۔ ساتھی ایک پوچھ رہے تھے، میں نے ان کی وضاحت کے لیے کیا ہے۔ اب یہ بغاوت کر کیوں رہے ہو؟ کس کے سامنے کر رہے ہو؟ دنیا کے لیے؟ تو دنیا تو تمہارے خلاف جائے گی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے لا لکھ کے کہا ہے متاع الحیات الدنیا۔ یہ تمہاری بغاوت، یہ سرکشی دنیا کے لیے ہے، تو دنیا کی زندگی کا فائدہ یہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہوگا۔ آخرت کا فائدہ ہے جو تمہارے لام لیے ہوگا، فائدے میں ہوگا۔ کیوں جی؟ جی جی تو دنیا کو اہمیت کم اور ساری ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت کو، آخرت کو۔ کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ ثم الینا مرجعکم، ترجمہ جی۔ پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ تمہاری طرف لوٹنا ہے۔ پھر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور اب نون کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حرف جلالہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھی ہم صدر پاکستان دی کو، تو وہ والا ہے ہم صدر پاکستان۔ یہ اب قانون پر جب لکھتے ہیں تو وہاں وی کا لفظ لکھا ہوتا ہے عزت کے لیے۔ تو فننبئکم، ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر ہم تمہیں خبر دیں گے، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے بما کنتم تعملون، اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ جی اس چیز کی جو تم عمل کرتے رہے۔ وہ سارے کاتبین، ہمارے کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں۔ آئیے جی، آگے جو زندگی ہے، زندگی کا ایک خوبصورت نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ میں اس کو پہلے پڑھوں گا، اس کے اندر جو لفظ ہے ان کے معنی تھوڑے بتانے کی کوشش کروں گا۔ کچھ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، اور نیا کوئی آئے گا حسیدہ تو تغنا، تو اس کے بارے بتائیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا، اوپر بتایا نا کہ دنیا کا فائدہ جو ہے، یہاں بغاوت کرو، دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کوئی کام دینے والی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی تشریح کر رہا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، ذہن میں آیا جو ترجمہ اس کا؟ جی بالکل۔ بے شک نہ کریں، ذہن میں لائیں۔ مثل الذی کمثل الذی استوقد نارا، یہ پیٹرن پڑا ہوا ہے آپ نے پہلے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء، ماں کہتے ہیں، پڑھا ہوا ہے آپ نے۔ ماں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پانی، پانی کی طرح ہے۔ انزلناہ من السماء، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ مشکل میں بنائے گا، اس لیے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ بھی کے آگے ہے۔ فاختلط، تو مخلوط کہتے ہیں۔ مخلوط تعلیم کیا ہوتی ہے؟ عورت مرد اکٹھے، مل جل، عورتیں مرد اکٹھے، جی۔ مخلوط اجتماع، مخلوط مطلب خلط ملط کر دینا، کسی چیز کو دوسری چیز کے اندر مکس کر دینا، ملا دینا، یہ ہے فاختلط۔ وہ تو مصدر بنا، تو یہاں ہے فعل۔ فاختلط بھی، کیا ہو گئی؟ ایک دوسرے کے اندر مل جل گئی اس پانی کے ساتھ، کیا؟ نبات الارض، نبات بھی پڑھ چکے ہیں، نباتات زمین کی، نباتات۔ اب یہ جناب سارا منظر جب آ گیا تو پھر مزے ہی مزے۔ مما یاکل الناس والانعام، حتی، آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ کھاتے ہیں، اور پیچھے کھیتی جناب پکتی رہتی ہے، جی۔ وہ
ہمارے ہاں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اب شٹالا اور لوسن، مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی وہ گاؤں بھینسوں کے لیے کاٹا کرتے تھے، تو وہ جب آتے آگے آگے کاٹتے جاتے تھے، پیچھے پیچھے دوبارہ ہوتا جاتا تھا. جی گاؤں میں ہیں کچھ لوگ گاؤں سے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جی جی تو ویسے ہی ہوتا ہے جی. تو سیم بھی ایسے. یہاں بھی پیچھے ہوتا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ اگر آپ نے کچھ فروٹ وغیرہ کاٹ لیے تو پیچھے سے اور فروٹ بھی ماشاءاللہ آگے پکتے جاتے ہیں. تو مما یاکل الناس والانعام، بڑا خوبصورت منظر ہے، لیکن ہے کس چیز کا؟ دنیا کا آخرت کا؟ دنیا کا. دنیا کا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ایک دفعہ تو ایسے لگتی ہے جیسے پھول کھل گیا. حتی اذا اخذت الارض، فاعل اردو ہے، پکڑ لیا. جی زخرف آپ پڑھ چکے ہیں لفظ، زخم. کسی کو یاد ہے زخرف القول؟ زخم پہنچا. ملمہ سازی کرنا. یہ ہو گیا نا خوبصورت، مطلب کوئی چیز ویسی ویسی ہو تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس پر ملمہ سازی کر دینا، اوپر نکل چڑھا دی، یا پھر یہ ہے کہ سونے کا پانی جو تھا وہ ڈال دیا اور وہ ہو گئی خوبصورت. ایسے ہی ہے جی سر. تو وہ ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، اپنی ملمہ شدہ خوبصورتی اس نے لے لی. ہم ملمہ ہی کہیں گے، ویسے ترجمہ ملے گا نہیں، یہاں ہوگا بہت خوبصورت. ویسے وہ زخرف ہے نا، یہ میک اپ بنا کے جو اصل نیچے ہوتا ہے، میک اپ اوپر ہوتا ہے، تو وہ ملمہ سازی ہوتی ہے. کوئی نیچے ہوا کوئی اور چیز تو اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا، زخرف آ گیا. اب ہوتا کیا ہے وزینت. اب جب یہ سارا کچھ ہوتا کیا تھا وزینت زمین کے لیے ہے. خوبصورت اب زخرف بھی ملمہ شدہ خوبصورت ہے، وزینت اور وہ مزین ہو گئی اور وہ خوبصورت ہو گئی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا. یہ ہے اصل میں جو انسان کے اندر اکڑ تھوڑی آ جاتی ہے. ہم کسان لوگ وائی والے، وہ تو میں پہلے بھی شاید کہا تھا کہ جب کھیتیاں آ جاتی ہیں ماشاءاللہ، ادھر سرسوں کی اپنا فصل اور ادھر جناب باجرہ اور جوار ایک ہی وقت میں تقریباً یہ آتے ہیں، گنے کی فصل پھر بیج دیتے ہیں کہ آگے گنا بھی آ رہا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ مل کے ایک دم بندے کو پتا چلتا ہے یار اس نے بھی بڑا ہو جانا ہے، اس نے بھی بڑے ہو جانا ہے، کتنے پیسے میرے پاس آ جانے ہیں اور میں اس پر قادر ہوں. پھر آ جاتا ہے بلوچستان کا سیلاب. جی جنوبی پنجاب کا سیلاب اللہ تعالیٰ سے بچائے. آتاہا امرنا، اپنے ذہن میں اس کا ترجمہ ذرا کرتے جائیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ 1% ہی کیا وہ. آتاہا امرنا، ہمارا حکم جو آئے گا وہ عذاب کا حکم. جی کب؟ لیلن او نہارا، اور کرتا کیا ہے وہ حکم؟ فجعلناہا، جی اس زمین کو ہم نے بنا دیا. لفظ آ رہا ہے حصیدا. حصید کہتے ہیں، ویسے حصاد کہتے ہیں زمین کے فصل کے کاٹنے کو. اور اگر پہلے ہی کٹی ہوئی ہو اور وہ ڈھیر بن گئی ہو تو اس کو حصید کہتے ہیں، کٹا ہوا ڈھیر. اور وہ کیسے لگتا ہے؟ پہلے تو تھی سب کچھ فصلیں لہلہا رہی تھیں، طوفان آیا گرمی کا، یا ہوا بہت تیز چلی، یا کوئی سیلاب آ گیا، تو پتہ چلتا ہے کَأَلَّمْ تَغْنَا بِالْأَمْسِ. تغنا موجود نہیں تھی، وہ موجود بالامس کل، کہ کل دیکھا تھا
اب یقین ہے کہ یہاں تو موجود نہیں تھی. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. بھائیو یہ سارے کا سارا منظر دنیا کی زندگی کی ایک تصویر آپ کے سامنے اللہ نے پیش کی اور میرے سامنے بھی. جی تو یہ دائمی ہے یا تھوڑی دیر کے لیے ہے؟ عارضی. عارضی. اللہ کے ہاں دائمی ہے. جی ذرا نیچے تھوڑا سا کیجیے جی. انما آپ میرے ساتھ چلیں گے جی ذرا جلدی میں. انما مثل الحیات الدنیا کیسر بھائی کریں گے؟ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال. بے شک دنیا کی زندگی کی مثال. جی چشتی صاحب سے میں گزارش کروں گا. کما ان نہیں اچھا جی اور ساتھی بارش کی طرح پانی ہے. کی طرح ہے. پانی جی کی ڈاکٹر طرح. صاحب بارش کی طرح ہے. بارش پانی نہیں کی- ہے یہ پانی ہے. پانی ویسے پانی بنتی کی- بارش ہی ہے. بارش ہی بنتی ہے لیکن جی. مائن پانی کی طرح ہی کرتے ہیں. پانی کی طرح ہے. کون سا پانی؟ انزلناہ من السماء جسے جسے ہم آسمان سے نازل کرتے آسمان اس نے آسمان سے نازل کیا. جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. تو پتہ چلا کہ بے شک دنیا کی زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. نازل کیا. اب یہ پیاری بارش تھی رحمت کی. ہوا کیا؟ میں نے کہا کہ بہی کو درمیان میں سے تھوڑی دیر کے لیے اوپر انگلی رکھ لیں. فاختلط تو پہلے تو اس کا مطلب ہے گھنا ہو گیا. یعنی کہ جب آپ نے کبھی رین فارسٹ دیکھے ہیں؟ رین فارسٹ نہیں سر. نہیں دیکھے؟ اچھا وہ تصویر میں رین فارسٹ گوگل کے اوپر لکھ کے نا تو رین فارسٹ ذرا دیکھ لیجئے گا. مطلب وہ اتنا گھنا ہوتا ہے کہ ایک کی ٹہنی دوسری کے اندر دوسری تیسری کے اندر. وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جڑیں جو ہیں وہ کہاں ہیں درخت کی. اور وہاں ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے اور بارش کے اندر نمو ہے. تو فاختلط تو مخلوط ہو گئے گھل مل گئے. گھل مل گئیں. کیا گھل مل گھل مل گئے. گئیں بھی اس سے اس اس پانی کو کے کیا ذریعے. ہے؟ اس پانی کے ذریعے کیا گھل مل گئیں؟ نبات الارض زمین کی نباتات. جی اب نباتات ہر ایک کے لیے ہے کہ سبزہ چھوٹی گھاس سے لے کر بڑے سے بڑا درخت تک. رین فارسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ وہ 65 میٹر تک لمبے درخت بھی اوپر آ جاتے ہیں. اس لیے کہ ہر ایک کو چاہیے ہوتی ہے سورج کی روشنی ہر ایک کو. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے. وہ ایک سے دوسرے کے مقابلے کے اندر اوپر 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 جاتے ہیں کہ جو بھی اوپر نکل گیا وہ بچ گیا. اس کو سورج کی روشنی چاہیے. تو وہ پھر ایک دوسرے کے اندر سینگ پھنسا لیتے ہیں. تو کوئی ادھر سے ادھر جا رہی ہے ڈالی کو ادھر سے ادھر. یہ منظر دیکھیں خوبصورت منظر ہے جی. جی سر. اچھا جی تو خلط ملت ہو گیا. خلط ملت ہو گئیں کہتے ہیں اس پانی کے ساتھ زمین کی نباتات. مما جس اس میں میں سے. سے اور چلو اس میں سے کہہ لیتے ہیں. یاکل الناس لوگ کھاتے ہیں. لوگ کھاتے ہیں ماشاءاللہ. والانعام جی اور چوپائے. مویشی چوپائے ٹھیک ہے. اور اس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اپنا کہ آپ نے لکھ لیا جب سیب اور انار اور باقی میوہ جات آپ نے کھا لیے. باقی جو سبزہ تھا چھوٹا یا اور چیزیں والا نعام اور مویشیوں نے بھی کھا لیا. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ حتی اذا اخذت الارض زخرفها
جی حتی یہاں تک یہاں کہ تک کہ یہاں تک یہاں تک کہ اذا، اب جب- یہ جب- منظر آ رہا ہے، یہ ہے اس کا پیک پوائنٹ. حتی اذا، جب آخذت، کس کی وجہ سے ہے آخذت؟ مؤنث کی وجہ سے. اور مؤنث کیا ہے؟ ارض. ارض. تو آخذت الارض بن گیا، زمین نے لے جی لیا. لے لیا. ٹھیک ہے، زمین نے اپنا لی، زمین نے لے لی. زخرفہا، اپنی خوبصورتی. خوبصورتی. اپنی خوبصورتی. ترجمہ آپ کو خوبصورتی ملے گا، لیکن زخرف کا ملمع شدہ خوبصورتی. ہم اپنا ہی ترجمہ کریں گے. جہاں تک کہ زمین نے اپنی ملمع شدہ خوبصورتی کو لے ہاں لیا. اور آگے کیا ہے؟ وزینت، یہ دلہن بن گئی جی مزین. کائنات کی. وزینت، اور وہ مزین ہو مزین. گئی. وزینت، اور وہ مزین ہو گئی. اور وہ مزین ہو گئی. اب اور کیا ہوا؟ اب مالک ہیں ہر ایک ٹکڑے ٹکڑے کے. وظن اہلھا، اور اس کے رہنے والوں نے گمان کیا. گمان کیا. کیا حال ہے؟ باقی بھی ساتھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے. غلطی ہو گئی، دوسرے سے سیکھیں گے. آج آپ نے سارا ترجمہ کیا ہے. اور اس کے رہنے والوں نے گمان کر لیا، لیکن اس زنا کے بعد انا آ رہا ہے. اب ترجمہ کریں. اور اس کے رہنے والوں کو یقین ہو گیا. ہاں، اور اس کے رہنے والوں کو یقین ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جب ہو گیا نا یقین، تو پھر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ڈھیلا ہو گیا. اور اس کے رہنے والوں کو یقین ہو گیا کہ وہ انہم کہ وہ کہ وہ قادرون علیہا، جی وہ اس زمین پر قادر ہے. کہ وہ زمین پر قادر ہیں. لا آ گیا ہے. اب پھر ایسے ہی اوپر بھی آیا تھا وہ کشتی کے بارے میں بھی، وہاں لا نہیں لکھا ہوا تھا یا وقف نہیں تھا، تو یہ ہے آتا آ گیا اس زمین پر امرنا، جی ہمارا حکم. ہمارا حکم. ہمارا عذاب کا حکم کر رہے ہیں. ہمارا پروفیسر صاحب یہ عطا ہے، آتا نہیں ہے. عطا، ساری عطا جی ہاں ٹھیک امرنا. ہے جی. عطا امرنا، ٹھیک ہے جی. تو اس زمین پر ہمارا ہمارا حکم آ ہمارا گیا. حکم آ گیا. لیلن او نہارو، رات کے وقت یا دن میں. رات کے وقت یا دن کے وقت آ گیا جی. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ. فجعلناہا، پھر ہم نے فجعلنا ہے، ہم پھر نے اسے بنا دیا. اس زمین کو بنا دیا. ہم نے اسے بنا دیا. بنا دیا. حصیدہ کا ترجمہ یاد رکھنا ہے، کٹا ہوا ڈھیر. صرف کٹا کھلیان حصیدہ، ہونا ہوا. سے کھلیان. جی کٹا کٹا ہوا حصید اور ہوا ڈھیر. کھلیان. ڈھیر. نہیں جی، وہ حسادہ سواد کے ساتھ آتا ہے، یا سے دو حساد. حساد تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ییلڈ، انگلش کے لفظ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر سے کھیتی سے ملتا ہے، اس کو حساد کہتے ہیں. یا جی حصیدو کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اور حصید یہ سارے زراعت سے متعلق ہے. تو کٹا ہوا ڈھیر ہم نے اس کو بنا دیا. کیوں جی؟ کہ یہ صرف ایک چیز ہے اس کے اندر. غلطی کیا ہوئی تھی؟ وہ یہ ہے کہ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، یہ غلطی ہے. دوبارہ میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. سارا کچھ کیا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن غلطی کیا ہے کہ اگر اس کے رہنے والے یہ سوچ لیں کہ ہم اس زمین پر قادر ہیں. قدرت کس کی ہے؟ اللہ. اللہ کی. وہ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. پہلے قیامت تو آئے گی، تو میں نے آپ کو بتائی تھی نا وہ حدیث، کپڑا کاٹنے والا کپڑا کاٹ رہا ہوگا کینچی سے، کینچی کھلی رہے گی.
ماں بچے کے ذہن کے اندر منہ کے اندر لقمہ ڈال رہی ہوگی تو لقمہ منہ تک پہنچے گا، وہ اسی جگہ پہ ہی ہوگا. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، یہ ہمارا سبق ہے بھائیو. باقی اللہ فضل کرے. تو آتا امرنا، ہم اس ساری عطاہا، میں معذرت کے ساتھ جی، عطاہا امرنا لیلن او نہارن، کہ رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا بریکٹ میں کر لیں عذاب کا حکم آ گیا، فجعلناہا حصیدا، تو ہم نے اس کو بنا دیا کٹا ہوا ڈھیر. کٹا ہوا ڈھیر، کأن لم تغنا، تا زمین زمین مؤنث ہے اس لیے تا آیا، لم تغنا نہیں موجود تھی، تغنا نہیں موجود تھی، موجود تھی، بالامس کل. کل جو گزرا ہوا کل جی، رات کو ہی تو ایسے لگتا ہے جیسے کل تھا ہی کچھ نہیں، سب کچھ ختم. ویسے کبھی طوفان کی مطلب ان لوگوں نے سیلاب تو دیکھا ہے، اور وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھی سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے ہر ایک کو. اور اگر طوفانی بارش آئے، وہ جو طوفان آ جاتا ہے ہوا کا، ہیوریکین، یہ وہ بھی دیکھا ہے کہ بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے درخت نیچے مطلب گر جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جی کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح تفصیل سے ہم آیات کو بیان کرتے ہیں. دوبارہ پڑھیں، اسی طرح کذالک نفصل الآیات ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں لقوم، اس قوم کے لوگوں کے لیے، اس قوم کے لوگوں کے لیے، یتفکرون، جی، جو غور و فکر غور و کرتی ہے، فکر کرتے ہیں. کرتے ہیں، پھر کہیں گے اس قوم کے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو ہم بھی غور و فکر کریں، اور غور و فکر کے اندر جو ملتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالی، وہ دینے والا ہم لینے والے. جو وہ شعر ہے، لبے بام رہ گیا، قسمت کی پھوٹی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن. تو وہ تیر رہا تھا تو درخت وہ اپنا زندگی اس کو مل سکتی تھی، کنارہ نزدیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت چھین لی اور وہ ڈوب گیا. کیوں جی پروفیسر صاحب؟ جی، انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن بارش جیسی ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، فاختلطا پس وہ مل گیا، بہی اس میں اچھا فاختلطا بہی نبات الارض، تو اس میں زندگی، پس اس میں زمین کی پانی کے ذریعے زمین کی نباتات ایک دوسرے سے مل گئی. جی، کی نباتات مل گئی، مما یاکل جس میں سے کھاتے ہیں الناس لوگ، والانعام اور مویشی، حتی اذا اخذت الارض یہاں تک کہ زمین نے لے لیا، زخرفہا وزینت، بس زخرفہا کا الگ ترجمہ کر سکھا دیں. جی، زخرفہا اپنی ملمع شدہ خوبصورتی. جی جی، میں نے یہ کیا کہ ملمع ساز خوبصورتی، وزینت اور مزین کر دیا، وزینت اور وہ مزین ہو گئی. اچھا وہ مزین ہو گئی، وزینت اور وہ مزین ہو گئی، وظن اہلھا اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ انہم قادرون، کہ یقیناً وہ قادر ہیں، علیہا اس پر، اتاہا امرنا تو ہمارا عذاب ان پر آ گیا، یعنی ہمارا امر، لیلن او نہارن دن اور دن یا رات کے وقت میں، فجعلناہا پس ہم نے اسے بنا دیا، حسیدن کٹا ہوا ڈھیر، کأن لم تغن بالامس گویا وہ کل
موجود ہی نہیں تھا. کذالکا اسی طرح سے نفصل الآیات ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں لقومی یتفکرون تفکر کرنے والی قوم کے لوگوں کے لیے. اچھا جی، وقت جو ہے لمبی آیت تھی، 25 نمبر آیت ہے. آپ جناب اللہ کا کہنا مانیں گے یا اپنی ضمیر کا یا اپنے نفس کا، کس کا کہنا مانیں گے؟ اللہ اللہ اللہ. ویری گڈ. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. واللہ یدعو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. یہ پیار والی بات ہے. اللہ تعالیٰ بلاتا ہے الی دار السلام، سلامتی جی، والے گھر کی طرف. سلامتی کے گھر کی طرف. اللہ تو نہیں چاہتا کہ بھی کوئی جہنم کے اندر جائے، چاہتا ہے؟ نہیں سر. نہیں چاہتا. اور آگے ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ جسے اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. سیدھے راستے کی طرف. ذرا اوپر کیجئے للذی احسنوا الاحسنوا، ترجمہ کریں جی ذرا جلدی جلدی. للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان وہ کیا. لوگ جو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی. کیا ہے جی؟ الحسنہ. حسنہ آسن کی جمع ہے. آسن کی جمع حسنہ کیا ہوگا؟ بہت اچھی، بہت اچھا انجام. وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے، بہترین انجام ہے. وہ کیا ہے جی بہترین انجام؟ جنت. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَزِيَادَةٌ، اور اس سے زیادہ بھی ہے. وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. اللہ کا دیدار. دیدار. کل اس کی بات کریں گے، ٹائم تھوڑا ہے. ولا یرحق، نیا لفظ آ رہا ہے جی. یرحق مطلب ہوتا ہے چھا جانا. قاطرن کا مطلب ہوتا ہے سیاہی. قیامت کے دن یہ ہوگا ولا یرحق وجوہہم قطرم، یہ اچھے لوگ ہیں. ولا یرحق، نہیں چھائے گی، نہیں چھائے گی. وجوہہم، ان کے چہروں پر، ان کے چہروں پر. قطرم، سیاہی. سیاہی. کیا؟ سیاہی. سیاہی. ولا ذلہ، اور نہ ہی ذلت. اور نہ ہی ذلت. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جی ذرا پھر کیجئے اس کا ترجمہ جی قیصر بھائی. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالی سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی. الحسنہ، بہترین انجام ہے. وزیادہ، اور اس سے زیادہ بھی ہے. اور اس سے زیادہ بھی ہے. ولا یرحق، اور نہیں چھائے گی. وجوہہم، ان کے چہروں پر. قطر سیاہی. ولا ذلہ، اور نہ ہی ذلت. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اچھا جی، اگلی آیت جو ہے وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. ذرا تھوڑا سا اوپر کر دیجئے گا لوگوں کے ذہن میں آ جائے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اللہ کا فضل ہے یہ. لیکن یہ اگر ان کی برائیاں اتنی زیادہ بھی ہو گئیں، وترحقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم،